شور نہیں کرنے کا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس كل خطیۃ. ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے. حب الدنیا، دنیا کی محبت، رأس کہتے ہیں بنیاد، جڑ، سبب، اور خطیہ مانے ہر فتنہ فساد. دنیا کی محبت یہ ہر فتنے کی جڑ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ہر برائی کی بنیاد بتایا ہے، اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں تو ہر فتنہ، فساد، انتشار، اختلاف، لڑائی جھگڑے، سب کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ان کے پیچھے بنیادی سبب وہ دنیا ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی ہر اختلاف کے پیچھے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم، پھر آپس میں اختلاف، انتشار اور فتنہ اور فساد پھیلتا ہے. دنیا کی محبت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کی جڑ بتایا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوا کرتا ہے، اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے. وہ فتنۃ امتی المال، لکل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال. آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ وہ مال ہے. یہ حقیقت ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ آ جائے گا، تم پر فقر و فاقے اور تنگدستی کا خوف نہیں ہے. مجھے تم پر خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے لیے فراخ اور وسیع کر دی جائے گی، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے تنافس اور مقابلے میں لگ جاؤ گے، اور کہیں تم بھی اس طرح ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی تھی. وہ دیکھیں آپ علیہ السلام نے اس امت پر فقر و فاقے کا خوف ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ امت اجتماعی طور پر فقر و فاقے سے ہلاک ہو جائے گی. اس بات کا اندیشہ آپ علیہ السلام نے ظاہر فرمایا کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، اور اس مال کے کثرت کی وجہ سے آپس میں اختلاف، انتشار، تقابل، تنافس یہ عام ہو جائے گا. اور پھر ظاہری بات ہے اسی وجہ سے انسان گناہوں کا اور جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. تو حقیقت بھی یہ ہے. آج اگر ہم ہر اختلاف، انتشار کی بنیاد پر غور کریں اور دیکھیں تو اس کے پیچھے یہی معاملہ ہوگا. بھائیوں میں اختلاف ہے، بھئی کس وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں بھئی جائیداد کا مسئلہ ہے. چچا زاد بھائیوں میں اختلاف ہے، حقیقت دیکھیں کہ بھئی زمین کا مسئلہ ہے. پارٹنروں میں اختلاف ہے تو کاروبار میں تقسیم پر اختلاف ہے. جہاں بھی دیکھا جائے، ماں باپ اولاد میں اختلاف ہے. تو ہر جگہ اگر دیکھا جائے تو اس کا سبب، اس کی بنیاد، اس کا سرا جو جا کر ملے گا وہ مال کے ساتھ ہوگا، اور مال کی وجہ سے ہی وہ سب اختلاف اور انتشار ہوگا. یہ فتنے کا باعث ہے. تو ان سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال لے. دنیا کی محبت جب تک انسان کے دل میں موجود رہے گی، یاد رکھیں انسان ان فتنوں کا، اختلاف اور انتشار کا شکار رہے گا. اور دنیا کی محبت اگر دل سے نکل گئی تو یاد رکھیں کہ پھر انسان ان چیزوں کا شکار نہیں ہوتا. آپس میں اتحاد، اتفاقی برقرار رہتا ہے. لیکن جس دن سے انسان کے دل میں یہ مال کی محبت آ جاتی ہے، اس وقت سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور جی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ مختلف گناہوں سے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب نوشی گناہوں کا مجموعہ ہے. یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے. یہاں فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، ہر خط یعنی برائی کی جڑ ہے. وہ ایک ہر برائی کا مجموعہ ہے. اس کی وجہ سے سارے گناہ، انسان بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے. شراب پی لی، شراب پینا بجائے خود گناہ کبیرہ ہے.
لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ انسان زنا بھی کر بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے انسان گالیاں بھی بکتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے کی عزت کو بھی خراب کرتا ہے، کتنے سارے گناہ کر لیتا ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے، وہ مجموعہ ہے۔ اور یہ فرمائے کہ ہر برائی کی جڑ اور بنیاد ہے، بنیاد جس کو بنیاد کہتے ہیں نا، عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ تو وہ اس کا معاملہ اپنی جگہ، اس کا معاملہ اپنی جگہ۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور ہر برائی کی بنیاد میں اگر دیکھا جائے تو حب دنیا ہی ہوگی۔ حقیقت یہی ہے، حب دنیا جو ہے وہ ہر برائی کی بنیاد ہے اور سبب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے مال کی محبت نکال لے۔ پچھلے دروس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ گزری ہے کہ دیکھیں دنیا تو ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، انسان اس کو استعمال کرے گا، وہ منع نہیں ہے، دنیا کو استعمال کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ دینا یہ نقصان کا باعث ہے۔ میں نے عرض کیا نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی، فرماتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کشتی جب تک پانی کے اوپر رہے گی یہ کشتی چلتی رہے گی، یہ پانی اس کے چلنے کا سبب ہے، خشکی پہ تو نہیں چل سکتی، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی کی ہلاکت کا، ڈوبنے کا باعث بھی بن جائے گا۔ پانی نیچے رہے گا کشتی کے، کشتی اوپر رہے گی تو سلامت رہے گی اور چلے گی، لیکن اگر یہی پانی اندر آ گیا تو یہ کشتی ڈوبے گی۔ فرمایا کہ مال کی مثال پانی کی طرح ہے، سمندر کی طرح ہے، اور یہ کشتی یہ انسان کا دل ہے۔ یہ مال اگر انسان کے دل میں نہ ہو، مال تو بہت ہے، ریل پیل ہے، لیکن دل میں نہیں ہے جگہ، تو یہ انسان صحیح سلامت رہے گا، لیکن جس دن یہ مال انسان کے دل کے اندر آ گیا پھر انسان کی ہلاکت ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی آپ حضرات سے عرض ہو چکی ہیں کہ کثرت مال صرف نقصان کا باعث نہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے تو یقیناً وہ آدمی جو ہے غلط راستے پہ ہوگا، یقیناً خدا نخواستہ ہم اس کو غلط یا گمراہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مال کی کثرت کا ہونا برا نہیں ہے، صحابہ اکرام میں بھی مالدار تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ پاک نے بڑا نوازا تھا، اور بھی صحابہ تھے، لیکن اسی مال کو انہوں نے آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ لیکن اگر انسان کے پاس دنیا تھوڑی سی ہے لیکن وہ دل کے اندر ہے، یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ میں نے وہ بزرگ کا واقعہ کئی دفعہ سنایا بھی ہے نا کہ ایک شخص گئے بزرگ کے پاس کہ ان کی بڑی شہرت سنی، تعریف سنی، وہاں جا کے دیکھا تو ان کا تو کاروبار چل رہا ہے، سامان آ رہا ہے، تجارت کا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پہ کاروبار ہے۔ تھوڑی سی بدزنی بھی دل میں پیدا ہوئی، لیکن کچھ دنوں رہنے کی اجازت چاہی۔ صبح جب وہ بزرگ چہل قدمی کے لیے جاتے تھے، یہ بھی ساتھ ہوئے جنگل کی طرف، راستے میں انہوں نے کہا اس شخص نے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ حج پر جاؤں، حج کا سفر آئندہ سال کروں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا چلو چلیں، ابھی چلیں۔ کہا یہ راستہ جو جا رہا ہے، بزرگ نے کہا یہ تو جو ہے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، دوسرے ملک میں تھے، ہزاروں میل دور تھے، لیکن راستہ وہی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی اس وقت؟ انہوں نے کہا جی ابھی۔ کہا چلے میں ذرا اپنی کمرے سے چادر لے آؤں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھیں میرا اتنا سامان تجارت مال تم دیکھ رہے تھے، پیچھے تجارت بکھری ہوئی ہے، معاملات بکھرے ہوئے، میں ابھی جانے پہ تیار ہوں سب چھوڑ کے، اور ایک چادر میں تمہارا دل اٹکا ہوا ہے کہ جا کے میں چادر لے آؤں۔ فرمایا کہ دیکھیں میرے پاس دنیا ضرور ہے، اسباب بہت ہیں، لیکن دل میں نہیں ہے، میں نے دل میں جگہ ہی نہیں دی، میں ابھی ان سب کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، اور تمہارے پاس ایک چادر ہے لیکن تم نے اس کو دل میں بسایا ہوا ہے، دل میں رکھا ہوا ہے، تم اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو۔ تو حقیقت بھی ہے کہ دل معمولی سی بھی چیز ہو لیکن دل میں انسان بسا لے تو یہ انسان کے لیے دنیا ہے، نقصان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر بہت مال و اسباب ہے لیکن انسان نے دل میں جگہ نہیں دی تو اس صورت کے اندر پھر یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو خبر آئی کہ حضرت آپ کا جو مال تجارت جا رہا تھا بحری جہاز میں، وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جہاز ڈوب گیا ہے، وہ مراقبے میں گئے اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ حضرت وہ خبر جھوٹی تھی، وہ جہاز نہیں ڈوبا۔ پھر مراقبہ کیا اور پھر کہا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہا جب مجھے خبر آئی کہ تمہارا سامان تجارت سب ڈوب گیا ہے، میں نے مراقبہ کیا، دل کی طرف توجہ کی تو دل میں اس مال کی محبت نہیں تھی، کوئی مجھے دل میں مال کی محبت نہیں تھی، میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب خبر آئی کہ سامان نہیں ڈوبا
میں نے پھر دل میں توجہ کی تو مجھے اس پر کوئی خوشی بھی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا الحمدللہ. آج تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا، خبر آ گئی بھی دیوالیہ ہو گیا، مال ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں لوگ، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو دل میں اتنی جگہ دی ہوئی ہے مال کو کہ ہم اس کے متعلق ایک لفظ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں نا، اتنی بڑی بڑی تجارتیں، معاملات ہیں، لیکن چونکہ دل میں جگہ نہیں دی تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ اصل چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. یہ نہیں فرمایا الدنیا رأس کل خطیئۃ، یہ نہیں کہا نا کہ دنیا جو ہے، مال جو ہے یہ برائی کی جڑ ہے، یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ حب الدنیا. فرق سمجھ لیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت. دنیا کا ہونا برا نہیں ہے، دنیا کی محبت دل میں بسا لینا برا ہے. دونوں میں فرق ہے نا. دنیا کا اسباب کا ہونا برا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو انسان یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بنا سکتا ہے مال کو، جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بنایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. اس مال کی محبت، اس دنیا کی محبت، یہ ہر برائی کی اور ہر خطا کی کیا ہے؟ جڑ ہے. آگے روایت ایک اور ہے. سبق کس وقت تک ہے؟ 40 تک. بس کر لیتے ہیں، تھوڑا مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے.